باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم. چونکہ ماہ شوال ہے اور 8 شوال اس غم کو تازہ کرتی ہے کہ جب تقریباً آج سے 99 سال پہلے جنت البقیع جو ایک اسلامی وراثت اور صدر اسلام سے محترم قبرستان کے جس میں بہت سے اصحاب پیغمبر اور پیغمبر کی بعض بیویاں اور بزرگان دین وہاں دفن تھے. تقریباً 1344 ہجری قمری، یعنی اگر آپ حساب لگائیں تو تقریباً 99 سال بنتے ہیں. وہابی فکر رکھنے والے علماء نے اس جنت البقیع جیسے عظیم قبرستان کو بالکل بلڈوزر سے برابر کر دیا اور ساری قبریں وہاں مسمار کر دی. یہاں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے 4 امام، یعنی حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام سجاد علیہ السلام، حضرت امام باقر علیہ السلام اور حضرت امام صادق علیہ السلام کی قبریں، اور ایک روایت کے مطابق بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی قبر موجود تھی. یہ کام کیسے ہوا، تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالنا مقصود ہے. اور روشنی ڈالنے سے پہلے میں مذمت کرتا ہوں اس قبیح عمل کی کہ جو نہ اسلامی قدروں کے موافق تھا اور نہ ہی انسانی ویلیوز کے مطابق. اور آپ کی خدمت میں، تمام مسلمانوں کی خدمت میں، کہ جو رسول، آل رسول، صحابہ اور مدینے والوں سے محبت کرتے ہیں، اسلام سے محبت کرتے ہیں، ان سب کی خدمت میں اس یوم غم کے موقع پر 8 شوال کو، کہ جو یوم انہدام جنت البقیع کے عنوان سے دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. قصہ یہ ہے کہ مکے کا چیف جسٹس عبداللہ بن بلیہد شخص اس کا نام ہے. یہ اس زمانے میں یعنی 1344 ہجری قمری میں مکے سے مدینہ آتا ہے اور وہاں آنے کے بعد مدینہ کے مفتیوں سے ملتا ہے. تقریباً 15 مفتیان دین جو وہابی فکر رکھتے تھے، ان سے ملنے کے بعد فتویٰ لیتا ہے، اور وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ جو مزار اور جو قبے بنے ہوئے ہیں قبروں پر، یہ صحیح نہیں ہے اور اسے ختم کر دیا جائے، ڈھا دیا جائے. یہ چیف جسٹس، یہ قاضی جو مکے کا تھا، یہ فتویٰ لے کر کے جاتا ہے، اس کے بعد سے کارروائی کرتا ہے اور یہ حکم اس کے مطابق جنت البقیع کی تمام قبروں کو مسمار کر دیا جاتا ہے اور ختم کر دیا جاتا ہے. پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان وہ بے چین ہوتے ہیں. مختلف کنٹریز میں اس زمانے میں احتجاج ہوتا ہے باقاعدہ، اور لوگ احتجاج اپنا درج کراتے ہیں، غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں. سارے مسلمان جو وہابی فکر نہیں رکھتے تھے، جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے، جو آل رسول کو چاہتے تھے، جو ائمہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، جو قرآن اور صدر اسلام کے ویلیوز سے وابستہ تھے، وہ سب نہایت رنجیدہ ہوتے ہیں اور اس شخص کے اس عمل کی مذمت کرتے ہیں. کوئی تائید نہیں کرتا. لیکن تقریباً 12
شوال کو، یعنی 8 شوال صفر کے مہینے میں یہ کام ہوتا ہے، اور یہ شخص جو جسٹس ہے مکے کا بن بلیہد، یہ مسمار کرواتا ہے. جو اس وقت کا سلطان ہے، بادشاہ ہے سعودی عربیہ کا، اس کا نام ہے ملک عبدالعزیز. یہ تعریف کرتا ہے اس چیف جسٹس کی اور کہتا ہے تم نے بہت اچھا کام کیا. اس کی بنیاد پر لوگوں میں اور مسلمانوں میں غم و غصہ پھیل جاتا ہے اور لوگ احتجاج کرتے ہیں، مگر پھر بھی وہابی ملک اور وہابی بادشاہت اور مملکت کوئی نوٹس نہیں لیتی، بلکہ ایک طریقے سے مسلمانوں کا مذاق اڑاتی ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہم نے صحیح کیا ہے. اس زمانے میں نجف کا حوضہ اور قم کا حوضہ اس یوم غم کے موقع پر احتجاجاً بند ہو جاتا ہے. موجودہ جو اس زمانے میں شیعہ فقیہ تھے جناب شیخ عبدالکریم حائری قم میں تھے، اور اسی طرح جناب سید بحر العلوم عراق میں تھے، جناب شیخ حسین کاشف الغطا جن کی بہت حیثیت تھی. یہ لوگ احتجاج کرتے ہیں اور شیخ کاشف الغطا باقاعدہ لیٹر لکھتے ہیں، نامہ لکھتے ہیں، اور نامہ لکھ کر کے اس جسٹس کو باقاعدہ چیلنج کرتے ہیں، بن بلیہد کو چیلنج کرتے ہیں. کہتے توحید آؤ ہم سے سیکھو، شیعوں کا عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہے. نہ یہ مشرک ہیں، نہ یہ کافر ہیں، نہ یہ ملحد ہیں، کسی طرح سے کوئی شرک نہیں پایا جاتا. ہم اہل بیت کے مذہب اور مسلک پر چلنے والے ہیں، انہوں نے توحید سکھائی دنیا بھر کو. تم آؤ توحید کا درس ہم سے سیکھو، اور اگر تمہیں اعتراض ہے تو بیٹھو اور گفتگو کرو، اور گفتگو کر کے حل کرو. یہ کون سا تک ہے، یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک طرفہ فیصلہ کر کے، چونکہ تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے، تمہاری سلطنت ہے، تم چاہو مسلمانوں کی پراپرٹی پر حملہ کر کے اور بقیع جیسے جنت البقیع جیسے قبرستان پر حملہ کر کے اسے تم مسمار کر دو. لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. شیخ کاشف الغطا نے اس کو اس کی جانب سے کمزوری قرار دیا اور کہا اس کا مطلب تمہارے پاس کوئی منطق نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی ترک نہیں ہے، اور تم بلا دلیل جو کچھ سوچتے ہو وہ کرتے ہو. آج 99 سال ہو گئے اور ابھی تک جنت البقیع ویسے ہی زمیندوز ہے. لوگ جاتے ہیں، مسلمانوں کا دل کڑتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے، اور وہ وہاں جا کر کے دور سے سلام کرتے ہیں. مگر افسوس ناک بات یہ ہے کہ جس وہابیت نے قرآن، اسلام اور فتوے کا سہارا لے کر کے اس عظیم قبرستان کو مسمار کیا تھا اور اسے بدعت بتایا تھا، آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہی گورنمنٹ، یہی مفتی وہاں حرم کی توہین ہو رہی ہے، وہاں مکے اور مدینے کی توہین ہو رہی ہے، اور وہاں باقاعدہ تھیٹر کھولے جا رہے ہیں اور کوئی بولنے والا نہیں ہے. یہ سوال ہے مسلمانوں کی طرف سے اس حکومت کے سامنے، ان کے مفتیوں کے سامنے، کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں یا جو ابھی بھی زندہ ہیں، کیا واقعاً انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اسلام کے مطابق تھا، یا آج جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسلام کے مطابق ہے؟ آخر کون سی چیز ان کے اسلام کے مطابق؟ پہلا کارنامہ جنت البقیع کو ڈھانے کا کارنامہ یہ اسلام کے مطابق تھا، یا آج جو مکے اور مدینے میں یہ لوگ بدعتیں انجام دے رہے ہیں وہ کارنامہ اسلام کے مطابق ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہوس اور خواہشات کے بندے اسلام کا سہارا لے کر کے وہ سب کچھ کرتے آئے ہیں جو اسلام میں نہیں ہے. اور مکتب اہل بیت نے ہمیشہ ڈیفینس کیا، دفاع کیا، حقیقی اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور آج یہ موقع ہے کہ دنیا کے مسلمان وہابیت کے کارنامے کے اوپر توجہ کریں
کہ ماضی میں اس نے کیا سیاہ کارنامے اسلام اور قرآن کے نام پر انجام دیے، کتنے علماء کو جیل میں ڈال دیا، کتنے لوگوں کو قتل کروا دیا، اور آج یہ اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم مفتیان دین ہیں، ہم قرآن کے مطابق چلنے والے ہیں، جبکہ قرآن ظالموں کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، قرآن ظلم کی مذمت کرتا ہے، یہ سراسر ظلم کی حمایت کرتے ہیں، اور جو ان کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اس کو بہانہ بنا کر کے انہی مفتیوں کے سہارے سے، انہی مفتیوں کے فتوے سے انہیں جیل میں ڈال دیتے ہیں یا قتل کروا دیتے ہیں۔ آج سنیت بھی ان سے پریشان ہے، اور شیعہ تو ہمیشہ احتجاج کرتی آئی، کبھی ان کو صحیح نہیں سمجھا، نہ ماضی میں یہ صحیح تھے نہ آج صحیح ہیں، اور نہ ہی ان کا دین اور ایمان قرآن، اسلام اور پیغمبر کی منشا کے مطابق ہے۔ میں آج یوم شوال کی مناسبت سے، انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس وہابی دھڑے کے افکار، خیالات کی مذمت کرتا ہوں، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ پھر سے وہ اسلام میں حقیقی کی طرف متوجہ ہوں۔ ہم اپنے امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ جلد وہ وقت آئے گا کہ جب وہابی اور وہابی جیسے جتنے بھی دنیا میں ہیں یہ رسوا ہوں گے، اور انہیں اپنے سیاہ کرتوتوں کا بدلہ آخرت سے پہلے یہیں ملے گا انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کچھ اس سے پہلے ابھی حالیہ پاکستان میں، چاہے وہ شیعوں کے اوپر ظلم ہوا ہو مسجدوں میں، چاہے سنیوں کے اوپر ابھی، اور جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے، اور جو کچھ عراق کے سرزمین اور سیریا اور بیت المقدس پر ہوا اور ہو رہا ہے، ہم ان سب کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سب کی جڑ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے منافقت، اور مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کی موافقت۔ اور اگر مسلمانوں کے اندر نفاق نہ ہوتا تو آج دشمنان اسلام کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ جنت البقیع کا معاملہ ہو، یا یمن کے اوپر حملہ، یا عراق، یا سیریا، یا پاکستان، یا افغانستان میں دہشت گردی، اس سب کے پیچھے ایک ہی طاقت کار فرما ہے، اور وہ ہے اسلام دشمن طاقتیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ان کا زوال ہوگا، اور دنیا میں اسلام کا پرچم، حق کا پرچم لہرائے گا، اور سارے لوگ امن اور آشتی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔